السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غفر آدم بمن بسرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد آقا و مولا مرشدی شاہ سید الہند مولا مدد قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدری عبدالقادری قدرت نما کے واسطے بر شملی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بکاری کے شہرانم اگتنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگتنی یا رسول اللہ۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمامی لوگ کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے۔ آپ اس انداز سے بیٹھے، آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا وقت یوں ہی جا رہا ہے، بلکہ آپ اس عقیدے کے ساتھ محفل میں بیٹھے کہ آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا گر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ مائک بند ہے دیکھا حضرات، منبر نور پر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میرے بعد بھی آپ کو اچھی تقریر سماعت کرنی ہے۔ منبر نور پر آپ کے خطیب و امام علامہ مولانا فرمان صاحب قبلہ منبر نور پر تشریف فرما ہے۔ برادری اکبر نقیب اہل سنت علامہ فیروز عالم روشن القادری منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ بڑی اچھی نظامت نقیب اہل سنت علامہ عبداللہ قادری صاحب نے سماعت کی ہے۔ بڑی اچھی شاعری شاعر اہل سنت چمن حلیمی سے آپ نے سنا۔ تھوڑی دیر میں آپ تک حاضر خدمت رہوں گا اس خیال کے ساتھ کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں دل جمعی کے ساتھ سنیں گے۔ انشاءاللہ پورا مجمع بیدار ہے، زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے جان رہے ہیں، میں آپ کو جان رہا ہوں۔ جو میرا کام ہے وہ میں یہاں سے کر کے جاؤں گا۔ آئیے ایمانداری کے ساتھ سب سے پہلے عرب کے سورج، عجم کے چاند، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم گناہگاروں کے خریدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر کے خراج عقیدت پیش کرے۔ پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، لاکھ پڑھے کلمہ وہ مسلمان نہیں ہے۔
اور جس دل میں نہیں ہے رفعت سرکار مدینہ وہ مردہ دل ہے جس میں جان نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے جس میں جان نہیں ہے۔ لیکن میرے امام نے ارشاد فرمایا ان کی عنایتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کے کہتے ہوئے یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے تربے بہا دیے ہے، دریا بہا دیے ہے تربے بہا دیے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ اور پورا مجمع حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نینو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پوائنٹ کم کیجیے، آواز کی تیز دیجیے۔ سیٹی ماری ہے حضرات، آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، آپ جو یہاں محفل میں بیٹھے ہیں حدیث مصطفیٰ سنیے کہ ہم محفل میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے محفل میں جو ہم بیٹھے ہیں تو کچھ فائدہ ہمیں ہوگا یا نہ ہوگا؟ حضرات، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ کھانا تو ملے گا، چائے پیے لیے ہیں، اور دیکھیں کہ روحانی فائدہ آپ کو کہاں؟ مشکات شریف کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آواز بالکل کلیئر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عالم کی مجلس میں بیٹھا کرو، سبحان اللہ، اے لوگوں عالم کی مجلس میں بیٹھا کرو، عالم کی محفل میں بیٹھا کرو، یعنی علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں عالموں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ جب آپ وہاں بیٹھو گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1000 نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے میلاد میں بیٹھی۔ نفل نماز جو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1000 نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے محفل میلاد میں بیٹھنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا۔ آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 نمازیں جنازہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ آگے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے۔ کہاں بیٹھنا؟ محفل میلاد میں بیٹھنا۔ اے سنیو، آپ اپنے مقدر پہ قربان جاؤ۔ آج کی رات جو آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ اس خیال سے نہیں بیٹھے ہیں کہ آج کی جو یہ رات کٹ رہی ہے کسی کے باپ دادا کی یاد ہے، بلکہ آپ اس خیال سے بیٹھے ہیں کہ آج کی رات کٹے گی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کٹے گی۔ ہم دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں تو احمد مختار کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ حافظ کبیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھی محفل وہاں بھی محفل، جہاں رہتے ہیں مدفور میں وہاں بھی انہوں نے محفل کی، اور یہ بیٹی کی پیدائش کے موقع سے تو دور جدید میں جانتے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بیٹی ہو گیا، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں سے شادی کریں گے، کہاں سے بیاہ کریں گے، یہ ہم اور آپ سوچنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اللہ نے پیدا کیا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔
खिलाता कौन है? अल्लाह। पिलाता कौन है? अल्लाह। तो मुसलमानों आप गौर करो, अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, हमें और आपको पैदा फरमाया, इंसानी मखलूकात को पैदा फरमाया, इंसानी मखलूकात जिनके पहलों में एक धड़कता हुआ दिल रखा, और दिल की ये फितरत है कि ये दिल किसी महबूब की याद में सरगर्दा रहता है, दिल किसी महबूब का मुतलाशी होता है, दिल किसी महबूब की याद में सरगर्दा रहता है, दिल मोहब्बतों का हमाज़गाह होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तस्कीने मोहब्बते दिल के लिए अपने रसूल को इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जलवागर फरमाया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आप गौर करो और अंदाजा लगाओ, अगर किसी के दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, अगर किसी के दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, वो लाख कलमा पढ़े मुसलमान नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत दिल में ना हो, हज पे हज करता रहे, वो मुसलमान नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत दिल में ना हो, चिल्ला पे चिल्ला करता रहे, वो मुसलमान नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत दिल में ना हो, सजदा पे सजदा करता रहे, वो मुसलमान नहीं है। क्यों मुसलमान नहीं है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। क्या लोगों, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, यानी पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो शाहकार मोहब्बत से मोहब्बत करनी है, शाहकार परवर से मोहब्बत करनी है, रब के हबीब से मोहब्बत करनी है, आकाए कायनात से मोहब्बत करनी है। क्यों? बरेली के इमाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुसलमानों अब गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जलवागर फरमाया है, अपने नबी को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पे जलवागर फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को जाने ईमान की हैसियत से जलवागर फरमाया। लेकिन मुसलमानों ये बेटा मैसेज देगा, जरा आप यहीं पे रुकिए और दुनिया के दुस्तूरे मोहब्बत को अपनी निगाहों के सामने रखते हैं। दुनिया का एक इंसान है, अगर किसी से मोहब्बत करता है, अगर किसी से लगाव रखता है, नतीजा क्या निकलता है? वो अपनी मोहब्बत में किसी की शिरकत को बर्दाश्त नहीं करता है। वो चाहता यह है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ दुनिया का कोई इंसान उससे मोहब्बत ना करे, दुनिया का कोई इंसान उससे लगाव न रखे। अगर कोई इंसान उसके महबूब से मोहब्बत करने लगता है, दोनों के दरमियान में गंगे रेखावत छिड़ जाया करती है और कहते हुए नजर आते हैं कि तुम मेरे महबूब से क्या मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हो। जिसकी मोहब्बत में ये दिले अंधा है, दुनिया का एक इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत में किसी की शिरकत को बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जलवागर फरमाया है, अपने रसूल को जलवागर फरमाया है, अपने महबूब को जलवागर फरमाया है। और अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे महबूब से मोहब्बत कर। ऐ दुनिया वालों, मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया मेरे महबूब से मोहब्बत करे। और नतीजा के शक्ल में आप देख रहे होंगे, एक अल्लाह का महबूब है, एक अल्लाह का हबीब है, एक अल्लाह का रसूल है। हजरत बिलाल उसी से मोहब्बत कर रहे हैं, रूम के सुहैब उसी से मोहब्बत कर रहे हैं, फारस के सलमान उसी से मोहब्बत कर रहे हैं, सारे सहाबा उन्हीं से मोहब्बत कर रहे हैं, सारे ताबईन उन्हीं से मोहब्बत कर रहे हैं, सारे मुतलव्विसीन उन्हीं से मोहब्बत कर रहे हैं, सारे मुफक्किरीन उन्हीं से मोहब्बत कर रहे हैं, सारे मुअर्रिखीन उन्हीं से मोहब्बत कर रहे हैं, सारे मुदर्रिसीन उन्हीं से मोहब्बत कर रहे हैं। और किसी के दरमियान में कोई जंग रेखावत नहीं है, बल्कि जैसे जैसे मोहब्बत रसूल बढ़ती जाती है, आपस में मोहब्बत करने वालों का रिश्ता बढ़ता चला जाता है।
تعریف کر رہے ہیں، عثمان اسی کی تعریف کر رہے ہیں، مولا علی اسی کی تعریف کر رہے ہیں، حسنین و کریمین اسی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اسی کی تعریف کر رہے ہیں، خواجہ اسی کی تعریف کر رہے ہیں، اور